جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہے تو کم سے کم ہر جوڑ کے شکر میں روزانہ ایک صدقہ کیا کرو، تو روزانہ 360 صدقہ۔ عام ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اسی طرح سے ہم نے شکر ادا کیا تو گھر سے باہر ہو کر میدان میں ہم آ جائیں گے۔ روزانہ 360 صدقہ جو ہم دیتے رہے تو پھر ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ اچھا ہوا کہ اس دور کے بزرگوں نے سرکار سے وضاحت بھی طلب کر لی، ورنہ آج تو سمجھانا مشکل ہوتا۔ تو سرکار نے کہا کہ تم نے یہی سمجھا کہ دولت نکال دینا یہی صدقہ، کسی کو پیسہ مال دینا یہی صدقہ؟ نہیں، ایک مسلمان کو سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اس کو جواب دینا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے ایذا پہنچانے والی چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، مصافحہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب آپ خیال فرمائیے، کسی مریض کی عیادت کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہر نیکی کے کام کو صدقہ قرار دے کر کے سرکار نے کتنا مسئلے کو حل کر دیا۔ اب یہ مسئلہ اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا کہ اب کوئی بھی 360 یا 3000 صدقے بھی نکال سکتا۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ بھی اس کی شان ہے کہ تھوڑے سے عمل کو اس نے بہت زیادہ بنا دیا اپنے کرم سے۔ اور اگر 2 رکعت چاشت کی کوئی پڑھ لے تو گویا اس نے 360 صدقے یوں ہی ادا کر دیے۔ یہ سب رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے چھوٹے سے عمل کو وہ قبول فرما لے تو وہ بہت ہو جاتا ہے، اور وہ شان بے نیازی رکھتا ہے۔ چاہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت کرے آپ جواب نہ دے سکے، اور چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے کوئی بول نہ سکے۔ عجیب، اس سلسلے میں اس کی شان بے نیازی کو دکھانے کے لیے ایک واقعہ سامنے آیا۔ 3 صاحب کمال بزرگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں ایک کبوتر اڑتی ہوئی چلی آ رہی، اس کے پیچھے ایک باز ہے جو اس کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ وہ کبوتر ایک بزرگ کے آغوش میں آ کر گر گئی، انہوں نے اسے بچا لیا، اور پھر دل میں یہ خیال کیا کہ میں نے بہت بڑی نیکی کی، خدا کی ایک مخلوق کو بچا لیا۔ دل میں یہ خیال نکلا۔ اس کے بعد ان کا وصال ہوتا ہے۔ 2 صاحبان جو تھے انہوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ یہ کیا حشر رہا، سوال جواب کا بہت زبردست پکڑ میں آ گیا، دعا کرو میرے لیے، بہت زبردست پکڑ میں آ گیا۔ مجھ سے یہ پوچھ لیا گیا ہے کہ میں نے اپنی ایک مخلوق کو رزق دینا چاہا، رزق دیا، تو نے چھین کیوں لیا؟ اب یہ دونوں دعا کرنے لگے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر انہوں نے خواب میں آ کر بشارت دی کہ رب نے مجھے معاف فرما دیا، مگر ایک نذیر تو ان کے پاس تھی ہی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ یہ دونوں بیٹھے تھے، ویسے ہی کبوتر اڑتی چلی آ رہی تھی، پیچھے ویسے ہی ایک باز ہے جو پیچھا کر رہا، تو منظر دیکھ چکے تھے کہ بچانے والے کا کیا حشر ہوا تھا۔ تو جیسے ہی کبوتر ان کی گود میں آئے انہیں اٹھا کے پھینک دیا، اس لیے کہ اب وہ غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے جو پہلے والے سے ہو گئی تھی۔ خیر، کبوتر کو وہ شکرا لے کر کے اڑ گیا۔ ان کا جب وصال ہوا، انہوں نے بھی سمجھا کہ آج میں نے بہت نیکی کا کام کیا، بہت نیکی کا کام کیا، کہ ایک مخلوق کے رزق کو اس کے حوالے کیا، بہت نیکی کا کام کیا۔ اور اس کے بعد پھر جب ان کا وصال ہوا، ایک ساتھ بچے تھے،
انہوں نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ کا پکڑ ہو گئی، سوال کر لیا گا، پکڑ ہو گئی۔ واقعی جن کا رتبہ ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جو اونچے لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی ترک مستحب پر بھی ان کی پکڑ ہو جاتی ہے، ترک افضل پر بھی ان کی پکڑ ہو جاتی ہے، بڑی زبردست پکڑ ہو گئی۔ کیا کا پکڑ یہ ہو گئی کہ ایک مخلوق نے تجھ سے پناہ چاہی تھی، تو نے پناہ کیوں نہیں کیا؟ پناہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ بس دعا کرو میرے لیے۔ یہ صاحب بھی دل گلا کر دعا کرنے لگے اور رب نے پھر ان کو بھی معاف فرما دیا۔ اب ان کے پاس دو مثالیں تھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو بچاؤ تو پکڑے، چھوڑ دو تو پکڑے۔ وہ شان بے نیازی رکھتا ہے، وہ آپ کے خواہشات تمناؤں کا پابند نہیں ہے، چھوڑنا چاہے تو بہتوں کو چھوڑ دے، پکڑنا چاہے تو کسی بات پر بھی وہ پکڑ سکتا ہے۔ کسی جس کو آپ نیکی سمجھتے ہیں وہ وہاں کے لیے نیکی نہ ہو، جسے آپ اچھائی سمجھتے ہیں وہاں کے لیے اچھائی نہ ہو۔ ایک بار تو یہ بھی تنہا بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہی دور سے کبوتر اڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک باز تھا، دور ہی سے دیکھ کر یہ ایسا سرپٹ بھاگے، ایسا بھاگے کہ نہ پکڑنے والوں میں میں رہوں نہ چھوڑنے والوں میں۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ جس کو ہم نیکی کا کام سمجھ رہے ہیں وہ اس کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو نیکی ہے، بس معیار یہی رہ گیا۔ ہمارا کوئی عمل نیکی نہیں ہے جب تک اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو جائے۔ وہ قبول ہو جائے تو نیکی ہے، نہ قبول ہو جائے تو ایک ایسی ہی حرکت ہے جو ہم کر رہے ہیں بے معنی سی۔ لہذا بہت ہی زیادہ یہ رب کا کرم ہے کہ وہ غفور الرحیم، وہ خود ہی ہمیں راستہ بتاتا ہے کہ اس طرح سے تم ہمارے شکر گزار بندے ہو سکتے۔ اور جتنے بھی احسانات اس نے کیے اس میں کچھ ہم سے پوچھا تو نہیں، اپنی مرضی سے جو چاہا کر دیا۔ یہ سارے اس کے احسانات ہیں تو ہم کیا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اب آپ خیال فرمائیے، یہ انسان جس کو آپ اشرف مخلوقات کہتے ہیں، یہ خدا کی سب سے آخری مخلوق۔ آخری مخلوق کیا مانا؟ یعنی پھر کوئی نئی نوع مخلوق کی نہیں پیدا کی۔ خدا نے سارے اقسام، سارے انواع مخلوقات کے پہلے پیدا فرما لی، انسان سب سے آخر میں۔ یہ انسان سب سے آخر میں، اور واقعی سب سے آخر میں وہی آتا ہے جو مقصود ہوا کرتا ہے۔ جب مقصود آ گیا تو اس کے بعد کسی کو نہیں بنایا جاتا۔ تو انسان جو ہے وہ مقصد کائنات ہے، تو سب سے آخر میں اسے پیدا کیا اپنی مرضی سے۔ اور یہ اس کا بڑا احسان ہے کہ ہم کو انسانوں میں پیدا کیا اس نے۔ احسان ہے کہ نہیں؟ اگر کچھ اور بنا دیتا تو آپ کیا کر لیتے؟ جنگل کا جانور بنا دیتا، دریا کا قطرہ بنا دیتا، ریگستان کا ذرہ بنا دیتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا ہمیں، مگر اس نے بڑا احسان کیا کہ ہم کو انسان بنائے۔ اور انسان بنانے کے بعد پھر دوسرا احسان آپ یہ دیکھیں کہ انسان میں بھی تو طرح طرح کے انسان آپ کو ملیں گے، طرح طرح کے انسان، کافرین ہیں، مومنین ہیں، مشرکین ہیں، موحدین ہیں، منافقین ہیں، مخلصین ہیں، ہر قسم کے انسان۔ مگر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ کسی بھی خانے میں رکھ سکتا تھا، دماغ کی کوئی بھی چیز چول ہماری ڈھیلی ہو سکتی تھی، ہم کسی طرف بھی بہک سکتے تھے، مگر خدا نے حفاظت فرمائی۔ اور اس حفاظت میں ہماری محنت کا کیا دخل؟ ہم نے کیا کیا؟ یا ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہمارا ایمان ہے؟ بس اس نے بنا دیا، ایمان والا بنا دیا۔ اور ایمان والوں کی بھی بڑی قسم ہے۔ انبیاء سابقین کے جتنے ماننے والے تھے وہ سب ایمان والے ہی تھے۔ حضرت آدم کے ماننے والے ایمان والے، حضرت نوح کے ماننے والے ایمان والے۔ تو خدا کو جب ایمان والا ہمیں بنانا تھا تو وہ کسی بھی نبی کے زمانے میں پیدا کر کے ہمیں ایمان والا بنا دیتا کہ نہیں؟ ہم ایمان والے ہی کہہ جاتے۔ مگر اس کا اتنا بڑا احسان
اس نے اس زمانے میں ایمان والا بنایا، اللہ اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ وہ تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کسی کے زمانے میں کر کے ان کی غلامی کا شرف ہمیں دیتا اور ہم ایمان والے ہی کہے جاتے، مگر اس نے سب سے بڑا احسان ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ہم کو اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ احسان پر احسان آپ دیکھتے چلے جائیں، اور یہاں پر اگر آپ کے دل میں یہ تمنا بیدار ہو یا آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، پیدا ہی ہونا چاہیے۔ محبت کے بھی کچھ تقاضے ہو۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کرم فرمانے والے نے جب اتنا کرم فرمایا تھا تو کاش کہ اتنا کرم اور بھی ہو جاتا کہ ہم عہد رسول میں ہوتے، ہم اللہ کے رسول کے عہد میں ہوتے، سرکار کا چہرہ زیبا دیکھتے، سرکار کی صحبت کا شرف اٹھاتے، سرکار کی زبان مبارک کے کلمات طیبات کو سن کر کے اپنے مقدر کو جگاتے۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہم اس دور میں ہوتے، ایسا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ مگر خدا کی مرضی، اب اس نے تو وہاں پیدا ہی نہیں کیا، ہم کو 1400-1500 صدی پیچھے کر دیا، یہ اس کی مرضی۔ مگر پھر بھی ہماری تسکین کے لیے کچھ سامان اس نے ضرور دے دیا ہے۔ گویا ہمیں ایک اشارے غیبی ملتا کہ دور ہونے سے تو ناراض مت ہو، دور ہونے سے تجھے شکستہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کے زمانے کی تمنا بڑی مبارک تمنا ہے، لیکن کیا تجھے نہیں معلوم کہ رسول کے زمانے میں اگر رسول کے ماننے والے تھے تو رسول کے انکار کرنے والے بھی تھے، رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے تو راہ میں کانٹے بچھانے والے بھی تھے، سرکار کے اوپر جان قربان کرنے والے تھے تو دندان مبارک کے شہید کرنے والے بھی تھے، تو دونوں تھے۔ اب اس زمانے میں تم ہوتے تو کیا ہوتے؟ اگر وہ عہد تمہیں ملتا تو تم کیا ہوتے؟ تو اب یہ اس زمانے کا خیال مت کرو، بس شکر ادا کرو کہ جس زمانے میں بھی ہیں مگر غلام انہی کے ہیں، ماننے والے انہی کے ہیں۔ اور دوسری بات اور بھی ہے کہ اگر آپ اس زمانے میں ماننے والے بھی ہوتے تو اس شرف کا واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک صحابی کو جو شرف دیدار رسول سے حاصل ہوتا، صحبت رسول سے، وہ شرف نہ کسی کو کسی عمل سے حاصل ہو سکتا، نہ ریاضت و مجاہدے سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ کسی طرح ان کا راہ میں ایک درم خرچ کر دینا، ہم ایک پہاڑ بھی خرچ کر دیں تو اس کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بظاہر وہ ایک درم نکال رہے ہیں، مگر اس درم کے ساتھ اخلاص کی جو قوت ہے، اخلاص کا جو پہاڑ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس نے اس ایک درم کی قیمت کو بڑھا دیا۔ اور ہم جو اگر ایک درم کی وجہ پورا پہاڑ دے رہے ہیں مگر ہمارے اخلاص کا وہ مقام نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے، سرکار کے زمانے سے دور ہونے کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہے۔ اس لیے ہمارے خیر و خیرات، ہمارے اعمال کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو صحابہ کے اعمال اور ان کی خیر و خیرات کو حاصل ہے۔ وہ لوگ بہت نادان ہیں، بہت ہی ناسمجھ ہیں، اپنے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ذرا سا گھوم پھر لیا سمجھ لیا ہم وقت کے صحابی ہو گئے، ہم وہ کر رہے ہیں جو صحابہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں جو ارے اگر تیرے اندر وہ کرنے کی طاقت ہوتی جو صحابہ کر رہے ہیں تو تجھے اس زمانے میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، تجھے اسی زمانے میں پیدا کر دیا جاتا۔ اپنی کمزوری دیکھ، اپنی ناتوانی دیکھ، اپنی ناتوانی دیکھ، نہ تیرا وہ اخلاص، نہ تیرے اندر وہ للہیت، نہ تیرے اندر وہ جذبہ عشق، نہ تیرے اندر وہ جذبہ محبت، تیرا عمل، تو عمل کر کے بھی تو بے عمل، عمل کر کے بھی بے عمل۔ اور وہ تھے کہ ان کی ایک رکعت کا جواب ہماری زندگی کی پوری نماز نہیں ہو سکتی، ان کے ایک سجدے کا جواب ہماری زندگی کا پورا سجدہ نہیں ہو سکتا تھا، ان کا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ تو ٹھیک ہے، ہم وہاں تو نہیں پہنچ سکتے، صحابہ کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے، کوئی غیر صحابی کبھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا سمجھا بوجھا مسئلہ ہے، مگر صحابہ کی بارگاہ میں ادب و احترام کے جملہ تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حضور آپ کی عظمت مسلم، مگر اتنا تو ہمیں بھی عرض کرنے کا موقع ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ اس درجے پر پہنچے، ایمان سے مشرف ہوئے
تو کیا شان اللہ کے رسول کے شکل و صورت دیکھی، سرکار کی صورت دیکھی، ایمان لائے، سرکار کی سیرت دیکھی، ایمان لائے، سرکار کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، ایمان لائے، سرکار کا چلنا پھرنا دیکھا، ایمان لائے، چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا، ایمان لائے، سورج کو پلٹتے دیکھا، ایمان لائے، درختوں کو جھکتے دیکھا، ایمان لائے، جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھا، ایمان لائے، کنکریوں کو پڑھتے دیکھا، ایمان لائے، سرکار کا جاہ و جلال دیکھا، ایمان لائے، حسن و جمال دیکھا، ایمان لائے، جود و نوال دیکھا، ایمان لائے۔ تو آپ نے سب کچھ دیکھ دیکھ کر مانا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا مگر ایمان لائے، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا مگر ایمان لائے۔ تو ایمان بالشہادہ آپ کا مسلم، مگر ایمان بالغیب والے ہم ہی نظر آ رہے ہیں۔ سرکار کی ذات کے تعلق سے ایمان بالغیب والے تو ہم ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم کو بھی اس بات پر بہرحال اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا، اس نے کچھ نہیں دکھایا مگر ایمان والا بنایا، کچھ بھی نہیں دکھایا مگر ایمان والا بنایا۔ اور واقعی دوستو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سرکار کی معرفت جب تک ہمیں نہیں ہوگی اس وقت تک ہم نہ سمجھ سکیں گے کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر اس نعمت کا ہمیں کیا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت کا شکر جب تک اس کی معرفت نہیں، اس کا ذکر نہیں۔ ویسے تو جناب والا ہم تو نعمتوں کی جو فہرست بناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ ہماری آنکھ نعمت، اور کون نہیں کہے گا نعمت؟ جو نعمت نہ سمجھتا ہو نکال کے پھینک۔ آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، پیر نعمت، ہاتھ نعمت۔ جب ہم نعمتوں کو شمار کرتے ہیں تو اپنے جسم ہی میں جتنی نعمتیں ہیں اس کو شمار کرنا مشکل۔ سب سے پہلے تک خدا نے ظاہری اور باطنی جو نعمتیں دے رکھی ہیں، اور کتنی قیمتی نعمت، اتنی قیمتی کہ اس کی قیمت آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سے کوئی آپ کی آنکھ مانگے تو کیا اس کو بیچ دیں گے؟ ہاتھ پیر اتنی کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا، اور کوئی قیمت دینا بھی چاہے 1 کروڑ روپے آپ کو دے رہا کہ آپ دونوں آنکھیں نکال دیجیے، آپ روپے کو ٹھوکر مارتے ہیں، پتا چلا کہ یہ آپ کروڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس قدر ایسی اچھی نعمت ہے، تو ہم نے یہی سمجھا یہ نعمت ہے، اور ہیں بھی یہ نعمت، اس کے نعمت ہونے میں کیا شک ہے۔ مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ جن کو ہم نے یہ نعمت قرار دیا ہے نا، یہ نعمت بھی اسی وقت ہے جب ان کا صحیح استعمال۔ آنکھ کا اگر صحیح استعمال ہے تو نعمت، اور اگر آنکھ کا آپ نے غلط استعمال شروع کر دیا، اسی آنکھ سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، نیک مقامات کی زیارت کریں، والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھیں، اسی آنکھ سے آپ مقدس بارگاہوں کی زیارت کا شرف حاصل کریں، یقیناً یہ آنکھ نعمت ہے۔ کہنے کا مطلب ہے جتنے حلال منظر ہیں، جائز مناظر ہیں، ان کو دیکھیں تو یقیناً یہ آنکھ نعمت۔ مگر اسی آنکھ کو آپ سے تھیٹر، سنیما، ناجائز اور حرام مناظر اگر دیکھیں تو یہی آنکھ زحمت ہے، یہی آنکھ آپ کی ہلاکت کا باعث ہے۔ بس اسی پر قیاس کر لیجیے آپ جسم کے ہر حصے کو۔ کان سے اگر جائز نغمات آپ سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، نعت شریف، بزرگوں کی منقبت، اس طرح کے جائز نغمات، یہ کان نعمت ہے۔ اور اسی سے آپ حرام نغمہ سننا پسند کریں، یہی کان زحمت۔ یہی زبان اگر حلال لقمہ لیتے ہیں اس سے تو یہی نعمت، حرام لقمہ قبول کرنا شروع کریں، زحمت۔ تو جتنی نعمتیں آپ بتاتے ہیں اپنے بدن میں، اس کا صحیح استعمال ہو تو نعمت، اور اگر غلط استعمال ہو جائے تو وہی چیز زحمت۔ ارے پانی نعمت ہے کہ نہیں؟ مگر سیلاب آیا پورا گاؤں بہ جائے تو
ایسے ہی آگ نعمت ہے کہ نہیں؟ اور جب کسی کا گھر جلا دے تو اس سے جا کے پوچھے کتنی بڑی نعمت. پتھر بھی نعمت، مگر کسی دیوانے کے ہاتھ میں آ جائے تو سبھی بچتے ہیں. کھانا پینا بھی نعمت ہے، مگر وہی کھانا نعمت ہے جس کو آپ کا معدہ قبول کر لے. اگر وہ قبول نہ کرے تو وہی زحمت. یہ ہاتھ پیر بھی نعمت، مگر دوستو جب ساری نعمتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ایک نعمت ایسی بھی ہمیں نظر آتی کہ کسی پہلو سے بھی غور کرو تو وہ زحمت ہوتی ہے. وہ ایک نعمت عجیب، کسی پہلو سے بھی غور کرو تو وہ زحمت نہیں. بقیہ ہر نعمتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت و مصلحت سے دونوں پہلو رکھا. صحیح استعمال کرو گے نعمت، غلط استعمال کیا تو وہی چیز زحمت. میں آپ کی نعمتوں کا حال سناؤں، پھر آپ اس نعمت کو پہچانیں گے کہ وہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. جب ساری نعمتیں جب آپ دیتی ہیں تو وہی ایک نعمت کام آتی ہے. آپ کہتے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرا کان ہے. ایسا اپنا لیا اس کو کہ ایک سیکنڈ کے لیے سے آپ دوسرا کہنے کو تیار نہیں. سب آپ کے، مگر یہی آپ کے جب میدان قیامت میں پہنچیں گے تو آپ کی زبان تو بند کر دی جائے گی. آپ کے ہاتھ پیر آپ کے خلاف گواہ دیں گے. جب آپ کے خلاف گواہی دیں گے یہ اللہ یہ مجھے یہاں لے گیا تھا، پیر یہ بولے گا اے اللہ اس نے مجھ سے یہ کام کیا کرائے تھے، ہاتھ یہ بولے گا. تو وہاں آپ کو جا کے پتا چلے گا کہ جس کو ہم نے اپنا سمجھا تھا وہ تو سب خدائی جاسوس تھے جو ہمارے ساتھ ایسا چپک گئے کہیں نہیں چھوڑا، ایسا چپک گئے. اچھی جگہ گئے تو وہ ساتھ چلے، بری جگہ گئے تو وہ ساتھ چلے. ہم نے ان کو اپنا سمجھا، بھروسہ کیا ان پر، بھروسہ ہم نے ان پر کیا، اور یہ آج ہمارے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں. مگر دوستو وہ وقت یاد کرو کیسا وقت ہوگا کہ جب ہمارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے تو کالی کملی والا ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہوگا. ہمارے عیبوں کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نعمت کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے جو ایسے وقت میں کام آئے جہاں نہ بھائی کی اخوت کام آ رہی ہے، نہ بیٹے کی کہنا ہے فرزندگی کام آ رہی ہے، نہ ماں کی ممتا کام آ رہی ہے، نہ باپ کی شفقتیں کام آ رہی ہیں. سارے نسب و حسب بالکل ختم ہو چکے ہیں. نسبی بنیاد پر کوئی کسی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سک رہا ہے. ایسے نازک وقت میں جو کام آئے، ایسے وقت میں نازک میں جبکہ کوئی نہ پہچان رہا ہو، پھر اگر کوئی پہچاننے والا مل جائے، جب کوئی سہارا نہ ہو تو پھر اگر کوئی سہارا دینے والا مل جائے، جب کوئی آسرا نہ ہو ایسے وقت میں اگر کوئی آسرا دینے والا مل جائے تو وہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کا ہم کتنا بھی شکر ادا کریں شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اسی نعمت کا نام ہے محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ نعمت ہو تو ایسی ہو جو وابستہ ہو جائے تو کبھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑے. دنیا کی ہر چیز آپ کو چھوڑ دے گی، قبر میں آپ کو اتار دیں گے، آپ کے اعزا چلے آئیں گے. جن دوستوں کی وجہ سے تم نے رسول کا دامن چھوڑا وہ قبر میں اتار کر مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے. جن کی محبت میں تم نے رسول سے رشتہ توڑا وہ تم سے رشتہ توڑ کر واپس ہو چکے. ذرا سا آپ خیال کرو، یہ کوئی بھی کتنا عزیز بیٹا کیوں نہ ہو باپ کے ساتھ قبر میں اترنے کو تیار نہیں، کتنا ہی عزیز باپ کیوں نہ ہو مگر بیٹے کے ساتھ قبر میں اترنے کو تیار نہیں، کتنا بھی زبردست دوست کیوں نہ ہو مگر قبر میں اپنے دوست کے ساتھ اترنے کو تیار نہیں. اور ذرا سا سوچو کوئی ساتھی وہاں کا نہیں ہے، تنہا چھوڑ کر آئے. بلاؤ، آواز دو اپنے دوستوں کو، آواز دو اپنے آبا و اجداد کو، آواز دو. چیختے رہو گے مگر کوئی پرسان حال نہ ہوگا. اور اب تو زمانہ اتنا بھی خراب ہو گیا ہے
کہ لٹانے کے بعد اب یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے لیے اصالہ ثواب کیا جائے، اس کے لیے کچھ بھیجا جائے۔ زمانہ اتنا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، ذرا سا دیکھو، جو جس کو کہتے تنکے کا سہارا دینے کو بھی جو تیار نہ ہو، آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی نادانی کی بات ہے کہ ایسوں کو بھروسہ کیا جائے جو قبر سے ساتھ چھوڑے پھر کہیں نہ ملے، پھر کہیں نہ ملے، اور ایک اکٹھا ہونے کی جگہ قیامت میں ہے، وہاں ملے بھی تو پہچانے نہ، وہاں مل بھی جائے تو پہچانے نہ۔ تو ایسے بے وفا لوگوں سے محبت کا رشتہ اگر ہم نے مضبوط کیا تو کون سے کمال کی بات کی۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، اے لوگوں، ملنا ہے تو ایسے سے مل جاؤ جو ملے تو ملتا ہی چلا جائے، جو مل جائے تو ملتا ہی چلا جائے۔ یقین جانو، گنبد خضرا والے سے مل جاؤ، وہ مل گئے تو وہ تمہیں قبر میں بھی ملیں گے، حشر میں ملیں گے، پل صراط پر ملیں گے، حوض کوثر پر ملیں گے، میزان کے پاس ملیں گے، جہنم کے دروازے پر ملیں گے، جنت کے باہر ملیں گے، جنت کے اندر ملیں گے۔ تو ایسے سے ملو جو ملے تو ملتا ہی چلا جائے، جہاں ان کی ضرورت ہو مل جائے۔ تو صرف وہی ایک ایسی نعمت ہے، وہی ایک ایسی نعمت ہے جس کو صحیح معنوں میں نعمت کہنے کا کو جی بھی چاہتا ہے، اس لیے کہ وہی ایک ایسی نعمت ہے جو ہر حال میں نعمت ہے، ہر حال میں رحمت ہے، کہیں بھی اس کی نہ رحمت مجروح ہوتی ہے نہ نعمت مجروح ہوتی ہے۔ وہ لوگ نہایت نادان ہیں کہ ایسی نعمت کو چھوڑتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں جو یہاں چھوڑ کر کے پھر خبر نہیں لیں گے۔ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو، اور اس کے لیے شکل ہی ہوتی ہے کہ نعمتوں کو برابر یاد کرتے رہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کو برابر یاد کرتے رہو، اس لیے کہ جب نعمتیں یاد رہیں گی تو شکر بھی ادا کرتے رہو گے۔ نعمتیں، شیطان کیا چاہتا ہے کہ تم نعمتوں کو بھلا دو، شیطان یہ چاہتا ہے کہ خدا کی نعمتوں کو بھلا دو، اور جب بھلا دو گے تو شکر کہاں سے ادا کرو گے؟ لہذا اس کی یہی کوشش ہے کہ نہ 11ویں ہونے پائے، نہ 12ویں ہونے پائے، نہ 6ٹھی ہونے پائے، نہ کوئی ایسی محفل ہونی پائے جو خدا کی کسی نعمت کا ذکر کا سبب بن جائے۔ ایسی محفل سے اسے اسی لیے وہ ہے کہ نعمتوں کو بھلا دو، فراموش کر دو۔ مگر دوستو، دنیا فراموش نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جس کے ذکر کو خدا بلند کرتا ہے، جس کے چرچے کو خدا بلند کرتا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہماری کیا طاقت ہے اور ہم کیا ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ تو خود ہی فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کرو تو میں تمہیں چرچا کروں گا، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ تو اس کا وعدہ ہے۔ اور آپ کیا یاد کریں گے؟ آپ تو جو زبان جانیں گے اسی زبان میں تو یاد کریں گے، آپ کے پاس ایک ہی زبان، اسی میں تو یاد کریں گے، یہ تو آپ کی مجبوری ہے۔ مگر جب خدا آپ کو یاد کرے گا تو وہ ہر زبان کا خالق ہے، ہر زبان میں یاد کرائے گا، ہر زبان میں تمہارا چرچا ہوگا، ہر جگہ تمہارا چرچا ہوگا۔ اسی لیے نعمتوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، نعمتوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اب ایک بات اس سلسلے کی، ایک مختصر سی بات 2-3 منٹ کی میں عرض کروں۔ شکر ادا کرنے کے لیے ایک بات کا زیادہ خیال رکھیں، تب آپ شکر ادا کر سکیں گے، ورنہ کبھی بھی آپ شکر گزار بندے نہیں بنیں گے۔ پہلی بات کیا؟ دین کے معاملے میں اپنی نظر اوپر والے پہ رکھیں اور دنیا کے معاملے میں اپنی نظر نیچے والے پہ رکھیں۔ آپ خود بخود شکر ادا کرتے رہیں۔ کیا مطلب؟ اگر خدا نے آپ کو ایک روٹی دی ہے تو اس کو مت دیکھو جو درجنوں روٹی لے کے بیٹھا ہوا، اس کو دیکھو جس کو آدھی روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو ایک روٹی پر تم خدا کا شکر ادا کرو۔ خدا نے اگر تمہیں جھوپڑی دی ہے تو محل والے کو مت دیکھو، اس کو دیکھو جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا، تو آپ خدا کا شکر ادا کریں۔ خدا نے اگر آپ کے پیر میں جوتا نہیں دیا ہے تو اس کو مت دیکھو جو قیمتی جوتا پہنے ہوئے، اس کو دیکھو۔
جس کا پیر ہی کٹا ہوا تو تم خدا کا شکر ادا کرو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نیچے والے پر آپ نظر رکھیں گے تو شکر ادا کریں گے، اور اوپر والے پر اگر آپ کی نظر رہے کئی کیلو کھانے والوں پر تو آپ تو کبھی شکر ادا ہی نہیں کر پائیں گے. ہم کو کسی نے سنایا حیدرآباد کے کسی نواب کا قصہ. میٹھا بہت پسند تھا ان کو، حکیم صاحب نے میٹھا منع کر دیا. اب کئی کلو میٹھا کھانے والا، اب اس کو منع کیا، کتنا بڑا ظلم کیا حکیم نے. اس نے بھی اصرار کیا، حکیم صاحب تھوڑا ہی سا بتا دیجیے، زیادہ تو نہیں کھاؤں گا، میں تھوڑا ہی بتا دیجیے. تو انہوں نے بھی کہا کافی اشتہا اگر آپ کو ہو، خواہش بہت زیادہ ہو تو آدھا لڈو کھا لیجیے. حکیم صاحب کی بھی اجازت ہو گئی تھی، تو انہوں نے 5 کلو کا ایک لڈو بنایا اور آدھا کھا لیا. اس لیے حکیم نے صرف آدھا کھانے کو کہا. تو طبیعت اور جب خراب ہوئی تو حکیم صاحب پھر کا معاملہ کیا؟ کوئی بات نہیں، آپ نے جو کہا تھا نا آدھا لڈو کھانے کو، میں نے وہی کھایا تھا، وہ آدھا تو وہ رکھا ہوا. اس آدھے کو دیکھ کر کے وہی ان کا دماغ چٹا گیا. تو پھر ایسے کھانے والوں کو آپ دیکھیں گے تو ایک لڈو کھا کے آپ کیا شکر ادا کریں گے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے معاملے میں نظر نیچے والے پر ہو اور دین کے معاملے میں نظر نیچے والے پر. یعنی اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو اس کو مت دیکھو جو 1 وقت بھی نہیں پڑھتا، اسے دیکھو جو رات رات خدا کو یاد کرتا ہے، چاش بھی نہیں چھوڑتا، اشراق بھی نہیں چھوڑتا، تہجد بھی نہیں چھوڑتا. جب تم اگر مہینے میں اگر تم 30 دن کا روزہ رکھتے ہو تو اسے مت دیکھو جو 1 دن کا بھی نہیں رکھتا، اسے دیکھو جو اس مہینے سے ہٹ کر کے بھی روزے رکھ رہا ہے، مسلسل روزے رکھتا ہے. اگر خدا نے ایک حج کی سعادت دی ہے تو اسے مت دیکھو جو صاحب استطاعت ہے مگر حج کا خیال بھی نہیں کرتا، اسے دیکھو جو حج پہ حج کیے جا رہا ہے مگر طلب کم نہیں ہو رہی ہے. اگر تم زکوٰۃ کا معاملہ اس کو مت دیکھو جو 40واں بھی نکالنے میں تکلف محسوس کرتا ہے، اسے دیکھو جو 40واں بچانے میں تکلف محسوس کرتا ہے. سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا کر کے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو دین کے معاملے میں اگر خدا تم سے کوئی کام لے لے تو اس کام کو اپنا کارنامہ نہ سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ ہم سے بہت بڑا کام ہو گیا، بلکہ اس سے بڑے کام والوں کو دیکھو. اگر خدا کی راہ میں آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو مت دیکھو بلکہ اس سے بڑے کام والوں کو دیکھو، تاکہ تمہارا عمل، تمہاری عبادت تمہارے نظر میں حقیر ہو، تاکہ تم عاجز رہو، متکبر نہ بن سکو، غرور نہ ہو، اپنی عبادتوں کو فخر نہ ہو، اپنی عبادتوں کا ناش نہ ہو. تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو اپنی عبادتوں کی نمائش کراتے پھرتے ہیں، اس مسجد سے اس مسجد، اس مسجد سے اس مسجد. ایسے لوگوں کا کچھ نہیں ہوتا. عبادت تو وہی ہو جو خدا قبول فرمائے. تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اونچے کو دیکھو، نیچے پہ نظر نہ ہو. انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہمیشہ خدا کا شکر ادا کریں گے، ہمیشہ خدا کے شکر گزار بندے بنے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آفتاب ولایت ہے جو میرے میں، ذوفشا جس کی کرن کا چوچا میں ہے.